پاکستان قومی زبان تحریک کے زیر اہتمام جشن آزادی کے موقع پر اردو ہماری قومی زبان کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی سابق اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ احمد اویس، صدر قومی زبان تحریک جمیل بھٹی، ڈاکٹر شفیق جلندری، رانا امیر احمد خان، ڈاکٹر سلیم ہاشمی، فاطمہ قمر، ڈاکٹر لبنہ، انجینئر خواجہ وحید، عمران شانی، حکیم راحت نسیم سمیت و دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ دنیا میں جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے وہ اپنی زبان میں کی ہے۔ قائد اعظم کے فرمان اور آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود حکمران نے اردو زبان کو رائج نہیں کیا۔ ہم نے ترقی کرنی ہے تو خدارا اردو زبان کو ملک کے ہر ادارے میں رائج کیا جائے اور اس کو اگلی جنریشن تک، اگلی نسل تک اس کو صحیح شکل کے اندر پہنچانا ہے، روز شناس کرانا ہے ان کو، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے میں اب بہت وقت لے لیا، میں ایک اپنی نئی نسل کو ایک شعر میں ہی ایک پیغام دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور اس سے پہلے تو میں آزادی کے حوالے سے جو ان کا فیض احمد فیض نے جس تکلیف سے انہوں نے یوم آزادی کے اوپر ایک نظم لکھی تھی، اس کے چند اشعار پہلے میں ضرور سناؤں گا، کیونکہ وہ ہمیں احساس تو ہو کہ ہم کس لیے پاکستان بنا تھا اور یہاں پہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ تو ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور بہرحال میں یہ پیغام اپنی نئے جنریشن کو، نئی نسل کو، نوجوانوں کو، کیونکہ پاکستان کا مستقبل ہے، کل ایک پولیٹیکل لیڈر کی شکل میں، ایک چیف جسٹس کی شکل میں، جج صاحبان کی شکل میں، پولیٹیشین کی شکل میں، جرنیلوں کی شکل میں آپ نے ملک کو سنبھالنا۔ تو یہ ایک شعر میں کہوں گا ان کے لیے کہ اپنی ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے، اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آؤ گے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے تم ہی آؤ گے۔ آزادی کی نعمت سے سرفراز ہونے کے لیے صرف ایک یوم ہی نہیں بلکہ آزادی کا ہر دن اور آزادی کا ایک ایک لمحہ ہم سے احسار و قربانی کے تقاضے کرتا ہے۔ جان سے بڑھ کر عزیز آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر لمحہ چوکنے رہنے اور نہایت سنجیدگی سے فکر و تدبر کی ضرورت ہے۔ ایک طرف عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر امکانات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا، جس کے بارے میں بانی پاکستان نے واضح کہا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ابہام باقی نہیں رہ جاتا۔ ہمارے آئین نے بھی اسے قومی زبان تسلیم کیا۔ ہماری سب سے بڑی عدالت عالیہ نے اس پر عمل درآمد کا فیصلہ دیا، لیکن اشرافیہ کی حکومت جہاں آج اور کئی معاملات کے اندر عدالت کے فیصلے تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور وہ اپنے آقاؤں کے ایجنڈوں پر چلتے ہوئے وہ عدالت کے فیصلوں سے صاف صاف انکار کرتی ہے، تو حضرات ہمیں اردو زبان کو فروغ دینا ہوگا، اردو زبان کو عمل درآمد کرانا ہوگا اور اسے بطور قومی زبان قرار دینے کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے تحریک چلانا ہوگی۔ تو حکیم راحت نسیم سودروی صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے، مگر ایک چھوٹی سی بات، زبان ہماری شناخت بھی ہے، زبان ہماری پہچان بھی ہے اور یہ ہمارے جسم کے اندر روح کی طرح ہے۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ کس سے بات کرتا تھا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن یہ ہمارا فرض تھا کہ 77واں یوم آزادی ہم مل جل کے منائیں تاکہ ہماری آئندہ نسل کو پتہ چلے کہ ہم نے کس قربانیوں کے ساتھ یہ حاصل کیا، اور آج شکر گزار بھی ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت ادا کی کہ ہم آزاد ملکوں کے بے شمار کیے جاتے ہیں، اور ہمارا تحقیق کا لیول یہ ہے کہ اب ایٹمی قوت بھی ہیں اور دوسرے
چھوٹے ملکوں کے لیے قوت کا ذریعہ بھی ہے. اس لحاظ سے اور خاص طور پہ اردو کے حوالے سے چونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کی زبان صرف اردو ہوگی اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ ساری باتیں یاد دلانے کے لیے ہم یوم آزادی مناتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور ہماری زبان کی اہمیت کیا ہے. کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد علی، سٹی ون نیوز، لاہور.